صرف ڈالر کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر اتنے گرین ٹیکس کہتے ہیں. نہیں میں طنز کر رہا ہوں, میں ڈالر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے نے روایات سمجھ گئی ہوں بھلا کہ آپ دی. طنز ہی کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ اتنا اہم ہو گیا ڈالر کہ ہم اتنے متعصب ہو گئے ہیں, ہم نے پاکستانیت کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اہم ہو گئی, ہم یہ سارے سوال اٹھا رہے ہیں. اس سے دیکھیں ایک لانگ ٹرم افیکٹ کرے گی یہ چیز, یہ اگلی جنریشنز میں ہو گئی ہے, مجھے نظر آ گی. رہی ہے. یہ پاکستانیت کو بھی آپ چھوڑ دیں, آپ انسانیت کی بات کر لیں. یہ انسانیت کے کس معیار سے یہ بات صحیح ہے مجھے بتائیں. میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی ہے, میں آپ کو بچپن سے میں نے فیصل آباد گزارا ہے, اور وہاں پہ اتنے پختون ہیں جو پہلے چھوٹے کاروبار کرتے تھے اور آج وہ ترقی کر کے فیصل آباد کے امیر ترین تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لاہور میں ہیں بہت سارے, لاکھوں پختون ہیں لاہور میں, کراچی میں لاکھوں پختون ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا پختون شہر جو ہے وہ کراچی ہے, وہ پشاور یا جلال آباد یا بنو یا کوہاٹ نہیں ہے, وہ کراچی میں. دنیا میں سب سے زیادہ پختون جو رہتے ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں. تو کل وہاں یہ کویسچن کرنا شروع کر دیں گے کہ جی یہ ڈرائیور پختون وہاں کراچی میں جو ہے فیصل آباد میں کیا کرنے آیا, یہ گارڈ جو ہے سیکورٹی گارڈ یہ فیصل آباد میں کیا کرنے آیا. یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کریں, وہ بھی پروفیسر پڑھے لکھے. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات کا. آپ دیکھیں نا یہ بات, اور پروفیسر ہیں تو انہیں اس بات کا بھی پتا ہے گا. میں صرف پروفیسر اسماعیل کی بات نہیں کر رہا, جو اکثریت ہے نا, اکثریت جو ہے وہ متعصب ہو چکی ہے تمام. اس میں پنجابی بھی شامل ہیں, اس میں پختون بھی شامل ہے, اس میں بلوچ بھی شامل ہے, اس میں سندھی بھی شامل ہے, اردو اسپیکنگ بھی شامل ہے, کشمیری بھی شامل ہے. کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا ہے لوگوں کو تقسیم کرنا, انگریز کا یہ اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول, تقسیم کرو لوگوں کو قوموں میں اور ان پہ حکومت کرو. ہماری اشرافیہ نے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کیا ہے. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ میں صرف پنجابی ہیں؟ ہاں پنجابی تعداد میں زیادہ ہیں کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, لیکن کیا پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پختون اسٹیبلشمنٹ ساری عمر ساتھ نہیں رہی؟ کیا بلوچ اسٹیبلشمنٹ جو بلوچ اشرافیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں رہی؟ سندھی اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں رہی؟ اردو اشرافیہ, اردو اسپیکنگ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں رہی ہے. لیکن گالی عام پنجابی کو دو تاکہ یہ بکتا ہے, اور یہ بک رہا ہے. یہ پنجابی خون جو اب گرا ہے بلوچستان پر, گر رہا ہے اتنے سالوں سے, عام پنجابی کا خون, اس کا جواب دینا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے اس طرح کی فضول گفتگو کی جا رہی ہے. میں تو اس سنگ دلی پہ حیران ہوں کہ اتنے لوگ مارے گئے اور آپ طنز کر رہے ہیں کہ نائی اتنے کیوں جاتے ہیں. چلیں یہ ایک ہائی رسک ایریا بھی ہے بلوچستان, تو اگر جنوینلی پوچھ رہی ہوں کہ کیوں لوگ اپنی جانوں کو اتنا رسک میں ڈال کے, اور میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے, میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے. لوگ یورپ کیوں جاتے ہیں اپنی جانیں رسک میں ڈال کے؟ روزگار کے لیے. ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے, ایک منڈی بہاؤدین کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اسپین میں یا پورچگال میں, وہ بلا لے گا, وہ کہے گا اس طریقے سے اور جس طریقے سے میں نہیں. یہ بیٹر اپرچونٹیز کی بات نہیں ہوتی ہے, اپرچونٹی کی بات ہوتی ہے. آپ کو کہیں سے کہیں آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, کہیں آپ کو روزگار ملتا ہے, اور وہاں لوگ اور ملک تو ایسے ہی ہوتے ہیں. انہیں وہاں بھی تو اس تعصب کا نشانہ وہ بنتے ہوئیں گے, اس کا شکار ہونا پڑتا ہوگا. پنجابیوں کی بات کر رہی ہوں, جب وہ بلوچستان میں جاتے ہیں بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اس کے اوپر پرائیورٹائز کیا جاتا ہے اس روزگار کو. آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پہ سیف بھی نہیں ہیں, آپ یہاں پہ سیکیور بھی نہیں ہیں. میں ریورس کویسچن پوچھ لیتا ہوں آپ سے. پورے پنجاب میں کوئٹہ چائے ہوٹل کیوں بن گئے ہیں؟ کیا پنجاب کے لوگوں کو چائے بنانے نہیں آتی؟ ایک منٹ ٹھہریں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. رسک نہیں ہوگا نا یہاں پہ. تو کیوں نہیں ہے رسک؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے نا, کیوں نہیں ہے رسک؟ اس لیے کہ پنجاب کے لوگ ویلکمنگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا پورے پنجاب میں شنواری کڑھائی نہیں ملتی؟ اب بالکل ایسا ہی ہے. افغانی پلاؤ نہیں ملتا؟ ایسا ہی ہے. کیوں یہ پھر اب اس پہ کویسچن لوگ شروع کر دیں کہ کیا پنجابی کہنا شروع کر دیں کہ یہاں شنواری کڑھائی پشاور میں وہاں کیوں نہیں بیچتے, یا یہ جو کوئٹہ ہوٹل ہے کوئٹہ میں چائے کیوں نہیں بیچتے؟ پھر یہ جو پشاوری دمبا کڑھائی ہر جگہ ملتی ہے اب پنجاب میں, تو اس پہ تانا دینے شروع کر دیں. کیا کس قسم کی بات ہے؟ امریکہ میں دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے, سب سے بڑی اکانومی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی ترقی کی؟ وہاں کا جو امریکی جو رہنے والا ہے وہ اپنی پوری زندگی میں, امریکن چھوڑ دیں آپ, نہیں ضروری نہیں کہ امریکن کہتا ہوں, وہ پوری زندگی میں کم از کم آن ایوریج 12 دفعہ اپنی رہائش کی جگہ بدلتا ہے.
کبھی اپنا کاروبار کبھی اپنی جاب کسی اسٹیٹ میں جا کے کرتا ہے, کبھی کسی اسٹیٹ میں جا کے, وہ پیدا ایک شکاگو میں ہوتا ہے, وہ اسکولنگ اس کی وہیں ہوتی ہے, وہ یونیورسٹی میں نیو یارک چلا جاتا ہے, جاب کرنے وہ لاس اینجلس چلا جاتا ہے, پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ کے لیے وہ دوبارہ مین آ جاتا ہے. ہر اسٹیٹ میں پھرتے ہیں وہ لوگ, ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے ہو تو فلانی اسٹیٹ سے یہاں کیا کر رہا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے نا, آپ کو کوئی خطرہ تانا نہیں دے گا. خطرہ کو چھوڑیں, تعصب ہے نا, جو تعصب ہے, جو تنگ نظری ہے, یہ کس اصول کے تحت ہے؟ یہ تنگ نظری مجھے بتا دیں. اسلام نے دی ہے, سوشلزم نے دی ہے, کیپٹلزم نے دی ہے, کس نے دی ہے؟ یہ کس آئیڈیالوجی کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں جو تعصب پھیلاتے ہیں؟ پختون کے خلاف ہو شاید تعصب, سندھی کے خلاف ہو, پنجابی کے خلاف ہو, یا اردو اسپیکنگ کے خلاف ہو, یا کشمیری کے خلاف ہو. یہ کیوں ہے تعصب؟ یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے ہے, ورنہ انسانیت کے لیے نہیں ہے. دیکھیں اب آپ, میں تھوڑا سا اس پہ بات زیادہ جذباتی ہو کے کر رہا ہوں, لیکن 6 اگست کو, یا کون سی اگست کو, 26 اگست کو جو کچھ ہوا ہے, اور اکبر بگٹی کی برسی پہ ہوا ہے. اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا بلوچستان میں, 2006 کی بات ہے یہ جی. اور الزام کس پہ آ رہا ہے؟ پنجابی پہ. اس دن کن کو قتل کیا گیا؟ پنجابیوں کو. اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں. اس وقت اس ملک کا صدر کون تھا؟ پرویز مشرف, وہ اردو اسپیکنگ تھا. اس وقت اس ملک کا پرائم منسٹر شوکت عزیز تھا, جو اردو اسپیکنگ تھا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل احسان الحق پختون تھا. ڈی جی آئی ایس اشفاق پرویز کیانی پنجابی تھا. گورنر بلوچستان اویس احمد غنی پختون تھا. چیف منسٹر بلوچستان جام محمد یوسف, جو یہ ابھی جو کیا نام ہے ان کا, ان کے والد ہیں, وہ بلوچ تھا. جام محمد یوسف بلوچ تھا. سینٹ چیئرمین میاں محمد سومرت سندھی تھا. لیکن الزام اس وقت بھی کس پہ آیا اور آج بھی کس پہ آیا؟ پنجاب پہ. یہ ساری یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس کا میں نے نام لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور کیا ہوتی ہے؟ ایک پنجابی ہے نا صرف اس میں, باقی سارے یا پختون ہیں, یا بلوچ ہیں, یا سندھی ہیں, یا اردو اسپیکنگ ہے. لیکن الزام آیا پنجاب پہ. تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ پنجاب کے خلاف سازش ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے ایک چیز, کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں سب مشترکہ ہیں, سب کا مفاد مشترکہ ہے. لڑاتے عوام کو افسوس مجھے ان انٹلیکچوئلز پہ ہے, ان پڑھے لکھے لوگوں پہ ہے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, لیکن تعصب کی اینک لگا کے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. وہ انسانیت کی اینک ان کی کدھر ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مسلمان ہونے کی اینک لگائیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستانی ہونے کی اینک لگائیں, میں صرف یہ کہتا ہوں انسان ہونے کی اینک لگائیں اور دیکھیں اور بتائیں کہ عام لوگوں کے بارے میں آپ تعصب پھیلاتے ہیں. آپ جو رولنگ ایلیٹ ہے, آپ اپنی رولنگ ایلیٹ, اگر وہ, میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی رولنگ ایلیٹ کو ڈیفینڈ کروں گا, میں پختون ہوں تو پختون رولنگ ایلیٹ کو ڈیفینڈ کروں گا, میں بلوچ ہوں تو بلوچ رولنگ ایلیٹ کو ڈیفینڈ کروں گا. یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ انسان ہیں, انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں تو انسانیت کی بات کریں. اور انسان سارے برابر ہیں. تمام ملک میں انسان سفر کر رہے ہیں, پنجابی ہو, پختون ہو, بلوچی ہو, سندھی ہو, اردو اسپیکنگ ہو, کشمیری ہو, گلتی بلتستانی ہو, عام عوام سفر کر رہے ہیں, ان کی بات کریں. اور میں نے آپ کو امریکہ کی اگزامپل دی, جو وہاں پہ جو موومنٹ ہے کراس اسٹیٹس, جو پروونسز وہاں جو ہیں ان کو اسٹیٹس کہتے ہیں, اس کی جو صرف لوگوں کے موو کرنے کی اکانومی ہے نا, وہ $23 بلین کی ہے سالانہ. اتنا کاروبار ہے یہ. اور پھر پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ سے آگے وہ $30 بلین ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور یہ اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہوں گا, پورے ملک میں گڈس ٹرانسپورٹ کا کاروبار کس کی منوپلی ہے؟ پختونوں کی. اب یہ لوگ پنجابی یا سندھی اٹھ کے پوچھنا شروع کر دیں کہ جی یہ پختون ڈرائیور اور کنڈکٹر یہ پنجاب میں کرنے کیا آتے ہیں, یہ سندھ میں کرنے کیا آتے ہیں, یہ کراچی میں کرنے کیا آتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے یہ بات. اور پڑھے لکھے لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, مجھ سے بڑے ہیں, کہ انہیں شرم آنی چاہیے, لیکن انہیں کم از کم سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور سوچیں کہ اس طرح کے سوالات کھڑے کر کے آپ جن زی کو کیا سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.